أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، اور یہ امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر رب جلیل کا بہت بڑا احسان ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیونکہ سابقہ امتوں میں یہ تھا کہ جب تک انسان نیکی کر نہیں لیتا تھا اللہ اس کی نامہ اعمال میں اس نیکی کو نہیں لکھتا تھا، اور جب وہ برائی کا ارادہ کرتا تھا رب اس کے نامہ اعمال میں برائی لکھ دیتا تھا۔ یہ سابقہ امتوں میں تھا، اور جب وہ نیکی یا بدی کرتے تھے، برائی کوئی کرتے تھے، یا اس شخص کے چہرے پہ لکھ دیا جاتا تھا، یا اس کے گھر کے دروازے پہ لکھ دیا جاتا تھا اس بندے نے یہ گناہ کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی رب نے اپنے محبوب کی محبوب امت کا ذکر کیا، فرمایا محبوب من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، فرمایا محبوب تیری امت کی جب باری آئے گی میں سارے پچھلے جو طریقہ کار تھے وہ بدل دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ کیا فرمایا، جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی جو بندہ امت محمدیہ کا ایک نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب یہ تو اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے امت پر، اور فضل پر ایک اور فضل کیا ہے، فرمایا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، فرمایا اور جو برائی لائے تو اسے بدلہ نہ ملے گا مگر اس کے برابر، یعنی کہ جو ایک برائی کرتا ہے رب اس کے نامہ اعمال میں ایک ہی برائی لکھتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا اگر نامہ اعمال میں نیکیاں ایک کے بدلے 10 مل رہی ہیں تو برائی کے بدلے میں ایک کی برائی 10 ہی ہونی چاہیے، لیکن امت محبوب کی ہے، فرمایا نیکیاں 10 دوں گا برائی ایک ہی لکھوں ایک ہی گا۔ لکھوں گا، بے شک بے شک۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا، کیونکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں نے رب سے یہ وعدہ کیا ہے باری تعالیٰ میری امت کو نہ اس دنیا میں ذلیل و رسوا کرنا نہ حشر میں، ان کے ساتھ جو بھی تو نے اپنا عمل کرنا ہے اس کے ساتھ قبر میں ہی کر لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن پھر بھی حشر میں حضور اتنا خیال ہوگا امت کا، تمام انبیاء کرام کے تخت لگ چکے ہوں گے، سارے انبیاء کرام تختوں پر اپنوں پر بیٹھ چکے ہوں گے، صرف ایک تخت خالی ہوگا اور میرے محبوب کریم کا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور علماء فرماتے ہیں حضور نے تہمد اپنا پکڑا ہوگا ایسے، اور دوڑ کے کبھی دوزخ سے امتیوں کو نکال کے جنت میں لے جا رہے ہیں، پھر نامہ اعمال پہ آتے ہیں، پھر کوئی دیکھتے ہیں امتی جا رہا ہے اس کو پکڑ کے لے کے آتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام آواز دیں گے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ دیکھیے فرشتے آپ کی امتی کو دوزخ میں لے کے جا رہے ہیں، حضور بھاگیں گے اور اس امتی کو پکڑ کے پھر جنت میں لے کے آئیں گے۔ تو جب یہ سارا نقشہ دیکھا نا استاد زمن برادر اعلیٰ حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی نے، تو ہم نے بڑی سونی بات کیا، فرماتے ہیں عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماں کا لاڈلا بیٹا گم ہو جائے نا، بڑی پردے والی بھی ماں ہوگی لیکن وہ بھی بازار میں دوڑ رہی ہوتی ہے، دوڑ رہی ہوتی ہے، بے شک بے شک۔
لوگ کہتے ہیں سر پہ دوپٹہ تو لے لی، کہتی میرا بیٹا گم ہو گیا، اور عزیز بیٹا جسے میں جان سے زیادہ چاہتی ہوں، اگر وہی نہیں رہے گا تو میں اس دوپٹے کو کیا کروں؟ بچہ تو ملنا چاہیے نا، میرا بیٹا تو ملنا ہے۔ وہ ماں دوڑتی ہے، آپ نے دیکھا ہو اکثر جب بچہ اس بازار میں، یہاں بازار ہے اپنا، گم ہو جائے تو ماں کو پتہ نہیں ہوتا، وہ باولی سی ہو جاتی ہے بچے کی تلاش میں۔ تو فرماتے ہیں عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہی حال آپ کا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان یا اللہ رسول اللہ حشر والے دن امتی کا یہ خیال ہوگا آپ کا، اس طرح ماں بچے کو تلاش کرنے کے لیے نکلتی ہے نا، دوڑتی کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو، پھر یا رسول اللہ اسی طرح آپ امت کو ڈھونڈتے پھریں گے اور جنت میں لے کے جاتے پھریں گے۔ سبحان حضور اللہ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک جنت میں خود داخل نہیں ہوں گا جب تک میں اپنے آخری امتی کو دوزخ سے نکال کر جنت میں نہ لے جاؤں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ امت پر احسان ہے، رب کا تو کرم ہے ہی ہے، محبوب کا کرم اس سے کا عالم کیا ہو سکتا ہے۔ فرمایا کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم۔ اب یہ محبوب علیہ السلام کہہ محبوب رہے ہیں، رب نے اپنی زبان میں یہ سارے نقشے کو بیان کیا جو حضور نے، جب کفار نے حضور کی طرف وہ بھیجا تھا نا قافلہ مشرکین کا، ساری ایک پنچایت بنا کے حضرت جناب ابو طالب کی طرف، اور کہا تھا کہ اس بچے کو سمجھائیے یا تو یہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دے، یا ایسے کرے کہ پھر ہماری دشمنی کو مول لے، ہمارے ساتھ دشمنی پر آمادہ ہو جائے، ہماری دشمنی کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ تو جناب ابو طالب نے حضور کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ بیٹا یوں کفار کہہ رہے ہیں، اور حضور نے بڑے سونے تاریخی جملے کہے تھے۔ حضور نے فرمایا چچا جان اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیں، میں تب بھی رب کے دین کی اشاعت اور اس کو پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ بے شک بے شک بے اب شک جب یہ اپنے بھتیجے کا مستحکم مضبوط ارادہ دیکھا تو جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے میرے بیٹے، تو اپنے دین کی اشاعت کر، کوئی بھی تیرے راستے میں رکاوٹ بنے گا تو پہلے ابو طالب اس کے سامنے آئے گا۔ سبحان اللہ سبحان حضور اللہ کی پشت پناہی کی، تو فرمایا کل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، فرمایا محبوب آپ فرما دیجئے بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جب کفار کہتے تھے نا تو نے اپنے دادا ہمارے عقیدے جو اتنی دیر سے یہاں پہ چلے آ رہے تھے ان کو تو نے برباد کر دیا، فنا کر دیا، نیا عقیدہ لے کے آ گیا، نیا اسلام لے کے آ گیا، تو ہمارا اتنی دیر سے اتنے بتوں کو پوجا کر رہے تھے۔ حضور نے فرمایا، رب نے فرمایا محبوب ڈرتے کیوں؟ انہوں فرماؤ نا کہ میرے رب نے مجھے سیدھی راہ دکھائی ہے، سبحان اللہ اسلام سیدھی راہ ہے۔ پھر آگے ارشاد فرمایا دینن قیما دینن قیاما ملت ابراہیم حنیفا، اور ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر دین ہر باطل سے جدا ہے، اور فرمایا مجھے اسی دین پر رب نے رکھا، اسی دین پر جس پر میرے اجداد یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو شہزادے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اب زیادہ رب نے امتحان لیا تھا جناب اسماعیل کا، کہ وہ چھوڑ گئے یہاں پر جہاں پہ مکہ ہے آج، کوئی دور دور تک آبادی نہ تھی، پینے کا پانی نہ تھا، حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کو فرمایا خلیل میری راہ میں انہیں چھوڑ کے آنا، میرے گھر جہاں پہ تعمیر ہونا ہے، اور چھوڑ کے واپس آ جانا۔ پھر واپس آ گئے، اب وہاں پر مشقتیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی۔ ظاہری بات ہے اگر آپ کا کسی نے امتحان لینا ہو، آپ کو کہیں چھوڑا ہے ایسی جگہ ریگستان میں یا ایسے پتھریلی علاقوں میں جہاں پتھر بھی خشک ہوں، پانی کا اہتمام بھی نہ ہو، تو یقیناً بڑا سخت امتحان ہے۔ تو جب امتحان سخت بندہ دے اور اس میں صحیح امتحان دے اور ٹاپ کر جائے، پھر ظاہری بات ہے انعام بھی تو بڑا ملتا ہے۔ بڑا ملتا بے شک حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں سے پھر آگے انبیاء چلتے رہے، اور جناب اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں رب نے صرف ایک ہی نبی کو پیدا فرمایا،
اور وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ سبحان وسلم۔ اللہ سبحان اللہ فرمایا اسماعیل تو نے میری راہ میں مشقتیں بڑی برداشت کی ہیں، تجھے صبر کا پھل بھی ایسا دوں گا کہ رہتی دنیا تک یاد رکھے گا، اور بروز حشر اس بات پہ تو فخر کرے گا کہ میری آل میں سے ایک ہی نبی ہے اور وہ امام الانبیاء ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو فرمایا ٹھیک دین حضرت ابراہیم کی ملت پر ہوں جو ہر باطل سے جدا ہے، کیونکہ انہوں نے بت پرستی شروع کر لی تھی اور حضرت ابراہیم کے دین کو چھوڑ دیا تھا۔ حضور کے والد محترم، حضور کے دادا جان، حضور کی والدہ، ان کے بارے میں لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ معاذ اللہ کافر تھے، اور یہ سراسر غلط بات ہے، اور احادیث سے ثابت ہے کہ حضور ان کے مزارات پہ گئے، انہوں نے قبریں واہ ہوئیں اور وہ باہر آئے، انہوں نے آقا کا کلمہ پڑھا، اور حضور اس دن گھر واپس آئے تو سیدہ طیبہ طاہرہ محدثہ مفسرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے حضور اس دن بڑے خوش تھے۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کافر قبر میں زندہ رہتا ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ 7ویں دن انسان کا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اور سب سے پہلے جو اس کی جسم کا حصہ سڑتا ہے اس کا ناک ہے۔ تو حضور تو چھوٹے تھے، والد صاحب کو دیکھا ہی نہیں، والدہ کو دیکھا تھا، وہ بھی چھوٹی عمر میں۔ اب وہ کتنے سال کے بعد حضور ان کی قبور پہ جا رہے ہیں اور وہ باہر آ رہے ہیں، صحیح سلامت آ رہے ہیں، حضور ان کو کلمہ پڑھا رہے ہیں، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ آقا کے والدین مسلمان تھے، مومن تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مومن کے جسم کو آگے مٹی نہیں نہ کھاتی، حضور نے ارشاد فرمایا مومن کے جسم کو مٹی کو قبر کی کو چھونا رب نے حرام کر دیا ہے۔ تو لہٰذا فرمایا میں اسی دین پر ہوں جو حضرت ابراہیم کا تھا، اور ہر باطل مذہب جو بھی ہو، وہ بت پرستی ہو، وہ آتش پرستی ہو، کوئی بھی بد مذہب ہو، فرمایا اس سے جدا ہے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک نہ تھے، کیونکہ یہود و نصارہ نے یہ بہتان بازی کی تھی کہ جناب ابراہیم جو ہیں وہ نعوذ باللہ من ذالکم مسلمان نہیں، تو قرآن کریم میں بارہا اس آیہ میں وما کان من المشرکین، اور وہ کافر حضرت ابراہیم کی دین اور ان کے مذہب اور ان کے ایمان کی گواہی خدا خود دے رہا ہے۔ اب اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ وہ حضور کی آل ہیں، حضور کے اجداء ہیں، حضور کے اجداء کا رب بڑا حیا فرماتا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور کے اجداء میں سے، یعنی حضرت حضور کے سلسلہ جو ہے، سلسلہ نسب جو ہے پیچھے چلتا جائے، تو بنی اسرائیل میں ایک شخص ایسا تھا کہ جس کی نسل میں سے ایک شخص حضور کے اجداد سلسلہ نسب میں ہے۔ اب اس اجداد کا فرد، وہ خود نہیں، اسی کی نسل کا ایک شخص بنی اسرائیل کے ایک علاقے میں جاتے ہیں اور وہاں کے لوگوں کو مارتے ہیں، ان کی بکریاں ہاں کے عرب میں لے آتے ہیں۔ اب اس دور کے جو نبی تھے، امت ان کے پاس گئی، انہوں نے جا کے کہا جناب والا بات یہ ہے، عرب میں سے چند لوگ آئے تھے اور وہ ہماری بکریاں بھی لے گئے، ہمارے جانور بھی لے گئے، جاتے جاتے ہمیں مار کے بھی گئے۔ انہوں نے فرمایا کب کی بات ہے؟ انہوں نے کہاں ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی ہماری حدود میں سے نکل گئے ہوں۔ اب اس اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعائے ضرر، کیونکہ نبی کی دعا بد نہیں ہوتی، دعائے ضرر کے لیے ہاتھ اٹھائے، رب نے فرشتے کو بھیجا، فرمایا جاؤ اس نبی کو بتا کے آؤ کہ ان کے لیے دعائے ضرر نہ کرے۔ باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا یہ میرے محبوب کے اجداد کے لوگ ہیں، یہ میرے محبوب کی اجداد کے لوگ ہیں۔ فرمایا اگر یہ تم سے مال بھی چھین کے لے جاتے، تمہارے گھروں کو بھی لوٹ کے لے جاتے، میں تمہیں پھر بھی دعائے ضرر نہ کرنے دیتا۔ تو یہ رب محبوب کے اجداد کی حیا فرماتا۔ پھر وہ تو خلیل اللہ تھے، وہ تو خلیل اللہ تھے، رب کے خلیل تھے، دوست تھے۔ تو فرمایا محبوب یہ لوگ جو بکواس کرتے ہیں نا تیرے اجداء کے بارے میں کہ وہ کافر تھے، فرمایا میں گواہی دیتا ہوں وما کان من المشرکین، وہ مشرک ہے ہی نہیں تھے۔ آگے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ فرمایا محبوبہ فرما دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو رب سارے جہانوں کا ہے۔ اب کفار کہتے تھے ہمارے خدا تو ہمارے سامنے ہیں، کئی سینکڑوں میں
وہاں پہ بت تھے، بت خانہ کعبہ میں. تو فرمایا ہمارے تو خدا سامنے ہیں، تم کس کے لیے نمازیں پڑھتے ہو، کس کے لیے تم یہ ساری نیکیاں کرتے ہو؟ فرمایا محبوب نے بتائیے، میں ساری نیکیاں اپنے رب کے لیے کرتا ہوں. سبحان اللہ. ہمیں میری نمازیں بھی میرے رب کے لیے ہیں، میری قربانیاں بھی میرے رب کے لیے ہیں، اور میرا جینا مرنا بھی میرے رب کے لیے ہے. آج کل ہمارا کوئی کام اٹک جائے، ہم کہتے ہیں چلو یار نماز ہی پڑھ لیتے ہیں، درود ہی پڑھ لیتے ہیں. یاد رکھیے درود ایسی عبادت ہے، اگر آپ کسی کو دکھاوے کے لیے بھی پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملتا ہے، بے شک بے شک. کیونکہ یہ وہ عبادت ہے جو ہم رب کے محبوب پر صلاۃ و سلام پڑھ رہے ہیں، اور رب فرماتا ہے جو محبوب کے ساتھ منسلک ہو جائے پھر میں اس کا اجر کیوں کم کروں. بے شک. تو یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ہم نماز کو ایک فرض سمجھ کے ادا نہیں کرتے، کہ نماز کو کہنے رسماً ادا کر رہے ہیں، آتے ہیں سجدہ دیتے ہیں، کھڑے نماز میں خیال کہیں اور چل رہا ہے. تو اس کا بہترین علماء نے طریقہ یہ لکھا ہے کہ نماز میں صحیح دل جمی کے ساتھ ادا کرنے کا، کہ جب آپ کھڑے ہوں نماز میں، کھڑے ہوں استقبال قبلہ کے لیے، ہاتھ باندھے تو یوں سمجھے کہ میرے آقا بھی کچھ اس طرح ہی ہاتھ باندھا کرتے تھے. رکوع میں جائیں حضور ایسے ہی تسبیح پڑھتے تھے، ایسے ہی رکوع کرتے تھے. پھر آپ کھڑے ہو جائیں، پھر سوچیں، یہی دل میں یہ خیال ہو کہ حضور ایسے کھڑے ہوتے ہیں. جب ایسے ہی آپ کی ساری نماز ہوگی نا تو رب اس نماز کو عرفہ والا مقام پر فائز فرماتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان یہاں اللہ. پہ بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ دیکھیے حضور کا نماز میں ذکر ہے، نماز باطل ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے. تو ان سے التماس یہ ہے، ایک آتا ہے خیال آنا، ایک ہوتا ہے کہ بندہ خود منہ سے، آپ نماز کے دوران کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے، کسی غیر اللہ کا نام لیں گے آپ کی نماز باطل ہو جائے گی. نماز کے دوران مثال کے طور پر آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہوا ہے، آپ کہیں یار فلاں سائڈ پہ ہو جا، پڑھ رہا آپ نماز نہیں، نماز ٹوٹ گئی. لیکن آپ نماز میں آتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں جی خیال آ جائے، آپ التحیات شروع کریں، ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. ہم تو نبی کو خود کہہ رہے ہیں السلام علیکم، نماز میں سلام کریں نماز ٹوٹ جاتی ہے. ہم تو نبی پر نماز میں سلام بھیجے تو ہماری نماز نہیں ٹوٹی. چلیے یہ تو سلام ہے، نام تو نہیں نہ آیا. آگے چلیے درود ابراہیم میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد، حضور کا نام آ گیا. وآل محمد، حضور کی آل کا بھی نام آیا. تو جب آل کے آنے سے نماز نہیں ٹوٹ رہی تو محبوب کے نام آنے سے پھر خیال آنے سے کیسے ٹوٹ سکتی؟ سبحان اللہ. اور یاد رکھیے جب نماز میں حضور کا ذکر، جتنی دیر آپ کا نماز میں حضور کا ذکر اور حضور کا خیال، ذکر نہیں، حضور کا خیال آپ کی نماز میں رہے گا، رب آپ کی نماز کو برکت عطا فرماتا ہے. تو فرمایا محبوب نے بتائیے میری نمازیں، میری قربانیاں اور میرا جینا مرنا صرف میرے رب کے لیے ہے. اور ان مسلمان کا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ نماز ہو، قربانی ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ فقط رب کے لیے ہونی چاہیے. آگے ارشاد فرمایا لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہاں تمہارے تو کتنے بت ہیں تمہارے، کبھی لات و عزیٰ کے سامنے جاتے ہو، کبھی کسی کے سامنے جاتے ہو. فرمایا میرا ایک ہی ہے اور وہ سب پر باری ہے. باری. فرمایا اس کا شریک ہی کوئی نہیں، وہ ایک ہے اور وہ سب سے اعلیٰ خدا ہے، میرا ایک ہی خدا ہے. فرمایا وبذالک امرت وانا اول المسلمین، فرمایا مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان. اب میں یہاں پر فرمایا مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں رب کی وحدانیت کو پھیلاؤں اور میں سب سے پہلا مسلمان. اب یہاں پر علماء نے دو تفاسیر کی ہیں. انہوں نے فرمایا یا تو پہلا مسلمان ہونے کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے سب سے پہلے رب کی وحدانیت کو پھیلایا، سب سے پہلے رب کی وحدانیت سے سرفراز ہوئی اس امت میں، امت محمدیہ. حضور سے پہلے تو کوئی مسلمان نہیں تھی نا اس امت میں، حضور آئے پھر حضور نے دین پھیلایا، پھر لوگ مسلمان ہو گئے. اور میں ایک وجہ یہ ہے کہ حضور سب سے پہلے اول المسلمین کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے مسلمان، یعنی رب کی حقانیت کو، اس کی وحدانیت کو پہچاننے والے حضور تھے. دوسرا کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور سب سے پہلے نبی ہیں. حضور نے خود ارشاد فرمایا میں سب نبیوں سے پہلے پیدا کیا گیا ہوں لیکن آیا بعد میں ہوں. اور اسی طرح صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کب سے نبی ہیں؟
حضور نے ارشاد فرمایا آدم مٹی اور روح کی ان معاملات کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کی بعض روایتوں میں تو حضور نے فرمایا آدم کی ابھی گارے کو گوندا جا رہا تھا، میں نبی پہلے ہوں۔ پھر فرمایا آدم اپنی روح اور جسم کے مراحل کے درمیان تھے، میں محمد نبی پہلے سے ہوں۔ یعنی حضور دیکھ رہے تھے آدم کا سٹرکچر جب رب بنا رہا تھا، جب مجسمہ حضور حضرت آدم کا رب ظاہر تیار کر رہا تھا، حضور دیکھ رہے۔ اس کی وجہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا ابھی لوح و قلم بھی نہیں تھے۔ حضور نے ایک صحابی سے عرض کیا، فرمایا کہ ابھی لوح و قلم بھی نہیں تھے، ابھی فرشتے بھی نہیں تھے۔ فرمایا میرے صحابی رب نے تیرے محبوب کو پہلے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور کے نور سے رب نے عرش و کرسی کو بنایا، حضور کے نور سے تمام جہانوں کو بنایا، حضور کے نور سے رب نے فرشتوں کو پیدا فرمایا، اور حضور کے نور سے نورانی چہرے والے لوگ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، روایات میں آتا ہے کہ جب حضور حضرت آدم کا مجسمہ رب نے تیار کیا نا، تو رب نے اب روح پھونکنے کا عمل جب شروع کرنا، رب نے اپنی روح جب حضرت آدم کے اندر ڈالی تو روح کو ڈالا، وہ فوراً باہر آ گئی۔ رب نے کہا تو باہر کیوں آ گئی؟ اس نے کہا مولا اندر اندھیرا بہت ہے، بڑا اندھیرا ہے۔ یہ میں مثال دینے لگا ہوں کہ حضور کے نور سے رب نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ رب نے فرمایا اچھا وہ تو خالق ہے نا، اسے پتہ ہے اس کو کیسے راضی کرنا۔ سبحان اللہ اب رب نے حضور حضرت آدم کے جسم مبارک میں محبوب کے نور کو رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب روح کو ڈالا، روح باہر نہیں آتی۔ فرمایا پہلے جاتی نہیں تھی، اب آتی نہیں ہو۔ فرمایا مولا بندہ تو نورانیت ہی نورانیت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ۔ نعرے غوثیہ، سرکار کی آمد، بٹار کی آمد، میٹھے کی آمد، دلدار کی آمد۔ باری تعالیٰ پہلے اندر اندھیرا بہت تھا، لیکن اب تو اندر بہاریں لگی ہوئی ہیں، باہر آنے کا جی نہیں چاہتا۔ لہٰذا یہ عقیدہ رکھنا چاہیے۔ دو تین باتیں آج کے اس سبق میں تھیں۔ ایک تو ہماری نمازیں رب کے لیے، اور ہمارا عقیدہ توحید پر ہمارا عقیدہ پختہ ہو، پکا ہونا چاہیے۔ اور نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔ اور تمام جہانوں کو اگر ہمیں کچھ ملا ہے، دیکھیے اگر ہمیں کسی کی وجہ سے کوئی اچھی نوکری مل جائے نا، ہم رہتی عمر تک اس کا احسان مند رہتے ہیں۔ تو جس محبوب کے صدقے ہمیں زندگی ملی ہے، سبحان اللہ۔ جس محبوب کے ذریعے جس صدقے ہمیں سانسیں ملی ہیں، ہماری نسلیں آباد ہیں، ہم آباد ہیں، ہمارے گھر آباد ہیں، تو اس محبوب کا بھی خیال کرنا چاہیے، اور جو احکام کہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، اور درود شریف کی پابندی کریں۔ رب آپ کی دنیا و آخرت کو بہتر فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔